تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، ان تمام اسباب سے دور رہو جو زنا کا سبب بنتے ہیں۔ سکرین پر وہ مت دیکھیں جس سے روکا گیا ہے، وہ مت سنیں جسے منع کیا گیا ہے، ایسی باتیں منہ سے نہ نکالیں جو حیا سے آ رہی ہوں، ایسے تعلقات مت بنائیں جو بے حیائی پر مبنی ہوں، چھپی دوستیاں نہ بنائیں۔ زنا کی دنیاوی اور آخرت میں 6 بڑے نقصانات۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، زنا سے بچو، اس لیے کہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں، 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں: نمبر 1، زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، مسلسل غربت، رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، عمر کا کم ہو جانا۔ آخرت میں آنے والی 3 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، اللہ کی ناراضگی۔ نمبر 2، برا حساب کتاب۔ نمبر 3، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا۔ مذکورہ بالا حدیث سے پتہ چلا ہے کہ زنا کرنے والوں کو سخت ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جس میں پہلی سزا یہ ہے کہ زنا کرنے والوں کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے اور ان کے چہروں پر ہمیشہ ذلت و رسوائی و خواری کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حکمران ظلم کریں تو آسمان سوکھ جاتا ہے، جب زکوٰۃ روک لی جائے تو مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، اور جب زنا کاری پھیل جائے تو فقر و فاقہ اور سکنت عام ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زنا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان کی روزی روک لیتے ہیں اور فقر فاقہ کے اندر مبتلا فرما دیتے ہیں۔ زنا کے دنیاوی نقصانات میں سے چند باتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور آخرت کی سزا بہت سخت ہے۔ دنیا کی زندگی 50، 60 یا 70 سال ہے، اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اس کے علاوہ متن حدیث میں سزائیں بہت سی بیان کی گئی ہیں، اگر ان کو سمجھ کر پڑھ لیا جائے تو انسان اس گناہ سے توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اس گناہ سے بچائے اور ہم سب کو اپنے نیک اور صالحین بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ جو لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں وہ اللہ سے توبہ کریں۔ دنیاوی زندگی تو بہت مختصر سی ہے، لیکن آخرت کی سزا ہمیشہ کی ہے۔ آخرت کی دنیا ہمیشہ کی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دی جائے گی کہ توبہ کی جائے۔